الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد عن معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالی عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین فانما انا قاسم واللہ یعطی او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ معزز و مکرم بزرگوں، بھائیوں، عزیزوں، آپ کے سامنے بخاری شریف اور مسلم شریف میں سے ایک حدیث پڑھنے کی سعادت حاصل کی ہے۔ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ جس شخص کے لیے بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اسے دین کی فقہ سمجھ عطا فرما دیتا، اور میں تقسیم کرنے والا ہوں اور اللہ دینے والا۔ اس حدیث کا جو پہلا جملہ ہے، من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، اس جملے کی مختصر سی وضاحت آپ کے سامنے رکھنا ہے۔ اس کا ترجمہ پھر سن لیں۔ اللہ کریم جس کے حق میں بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اسے دین کی سمجھ یعنی دین کی فقہ عطا فرما دیتا۔ تو فا قاف ہا، اب یہ قاف ساکن ہے، یہ اصل لفظ فقہن، یعنی اگر تنوین اڑا کے پڑھا جائے تو پھر پڑھا جائے گا فقہ۔ تو ثقالت سے بچنے کے لیے اردو بولنے والے لوگ عام طور پر یہ لفظ فقہ بول دیتے ہیں، اس میں کوئی قباحت نہیں۔ تو اس حدیث میں جس چیز کو فقہ کہا گیا ہے وہ اصطلاحی فقہ نہیں ہے، یہ قدوری کنز وغیرہ یا مراد نہیں ہے، اس میں دین کی مجموعی سمجھ مراد۔ اب مجموعی سمجھ، اس کے مجموعی فقہ، اس کے تین حصے ہیں۔ پورے کا پورا دین اس معنی کے لحاظ سے فقہ کے اندر داخل ہے۔ فقہ کی تین قسمیں ہیں، ایک فقہ اکبر، دوسری فقہ اصغر، تیسری فقہ باطن۔ یہ بات آپ نے سبق کی طرح یاد کر لینی۔ فقہ اکبر، فقہ اصغر اور فقہ باطن۔ فقہ اکبر کیا ہے؟ فقہ اکبر عقائد کو کہتے ہیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ 150 ہجری میں فوت ہوئے، 80 میں پیدا ہوئے اور 150 ہجری میں، یعنی یہ کتاب پہلی دوسری صدی میں، پہلی صدی کے اینڈ پہ دوسری صدی کے سٹارٹ میں یہ لکھ دی گئی تھی۔ اس کا نام ہے فقہ اکبر، امام اعظم کی کتاب کا نام ہے فقہ اکبر، یہ عقائد کے اوپر لکھی گئی کتاب ہے۔ تو اس نام سے واضح ہو گیا کہ فقہ اکبر عقائد کو کہا جاتا ہے، اور عقائد کی کتابوں میں اس فقہ اکبر کتاب سمیت ہر کتاب میں جو باتیں کامنلی لکھی ہوئی ہوتی ہیں ان میں سب سے پہلے توحید ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات میں کسی کا شریک نہ ہونا ہے، اللہ کریم کا پاک کلام ہے، اس کا محفوظ ہونا، اس کا غیر مخلوق ہونا۔ پھر اللہ کے فرشتوں کا ذکر ہے، جو معصوم ہوتے ہیں ان کی حقارت کفر ہے، ان کی تحقیر کرنا۔ تمام انبیاء علیہ السلام جتنے گزرے ان کی کتابیں سب برحق ہیں، قیامت کا آنا برحق ہے، اللہ کی تقدیر کو تسلیم کرنا برحق ہے۔ یہ ساری باتیں قرآن سے، حدیث سے ثابت ہیں۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس امت میں سب سے افضل سیدنا ابوبکر صدیق ہیں، پھر سیدنا عمر فاروق ہیں، پھر سیدنا عثمان غنی ہیں، پھر سیدنا علی المرتضیٰ ہیں رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین۔ یہ عقائد کی اس دنیا میں کوئی ایسی کتاب نہیں جس میں یہ بات نہ لکھی۔ اسی طرح تمام صحابہ کا ادب اور احترام،
ان کے آپس کی جنگیں اور مشاجرات کے بارے میں ہمارا ادب اور خاموشی کو اختیار رکھنا، یہ ہمیں سکھایا گیا۔ اس کے بعد علامات قیامت ہیں، سورج کا مشرق سے نکلنا، عیسیٰ علیہ السلام کا آسمان سے جسم سمیت نزول، دجال کا خروج، سیدنا امام مہدی کا ظہور، اور اس قسم کی بہت سی علامات قیامت، جہالت کا پھیل جانا، علم کا اٹھ جانا، یہ آپ دیکھ رہے ہیں آنکھوں سے، یہ چیزیں اس وقت تقریباً ہو رہی، جس کو کچھ پتہ نہیں ہوتا وہ سب سے زیادہ چیخ رہا ہوتا ہے، جس موضوع پر مہارت نہیں ہوتی اس پر اظہار خیال کیا جا رہا ہوتا ہے۔ یہ میں نے مختصر طریقے سے فقہ اکبر آپ کے سامنے تھوڑے سے ٹائم میں رکھ دی خلاصے کے طور پر۔ دوسری فقہ ہے فقہ اصغر، اس کو احکام اور عبادات بھی کہتے ہیں۔ یہ ہماری جو فقہ کی کتابیں ہوتی ہیں، منیت المصلی سے لے کر نور الازا، ودوری، شرح بقایا، کنز الدقائق، ہدایہ، میں حنفی حوالے سے بات کر رہا ہوں، فتاوی شامی، عالمگیری، سب کتابیں۔ یہ فقہ کی کتابیں 3 قسم کی ہوتی ہیں۔ نمبر 1 متون، جو بیٹھ کے آرام سے لکھی گئی، خود بیسک کتاب۔ نمبر 2 ان کی شروح، تشریح۔ میں مثال دیتا ہوں کہ بنیادی کتاب ہے منیہ، منیت المصلی، اس کی شرح ہے غنیہ، غنیت المستملی، یہ اس کی شرح ہے۔ تو متن اور شرح کا جب کمپیریزن کیا جائے تو متن افضل ہوتا ہے، شرح اس کے بعد نمبر رکھتی ہے۔ اور فتاوی جات یہ کسی بنیادی متن کے اوپر نہیں لکھے گئے ہوتے، یہ سوالوں کے جواب ہوتے ہیں، پیش آمدہ مسائل کا حل ہوتا ہے، ان کو فتاوی جات کہا جاتا ہے۔ یہ اپنی افضلیت کے لحاظ سے تیسرے نمبر پر ہوتے ہیں۔ سب سے افضل فقہ کے متن، پھر شروحات، اور پھر فتاوی جات۔ اس طرز پر دنیا میں بے تحاشی کتابیں موجود ہیں۔ مسلمان ہر دور میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کو دین آسان بنا کر پیش کرنے کے لیے چیپٹرائز کر کے، ابواب بندی کے ساتھ سہل بنا کر پیش کرنے میں خدمات سر انجام دیتے رہے ہیں۔ اللہ کریم سب کی خدمات کو قبول فرمائے۔ فقہ کی تیسری قسم ہے فقہ باطن، اپنے نفس کی اصلاح کرنا۔ امام اعظم ابو حنیفہ کا ایک قول البحر الرائق میں ہے، آپ فقہ کی تعریف، جو فقہ باطن ہے، آپ اس کی تعریف یوں کرتے ہیں۔ اب اس کا تعلق فقہ اکبر و اصغر کے ساتھ بھی جڑتا ہے، لیکن یہاں جو الفاظ آپ استعمال کر رہے ہیں میں ان کے حوالے سے فقہ باطن پر فوکس کر رہا ہوں۔ آپ فرما رہے ہیں کہ فقہ کی تعریف یہ ہے، ہوا معرفت النفس ما لہا وما علیہا، البحر الرائق۔ اس کا مطلب ہے کہ فقہ نفس کی معرفت کو کہتے ہیں، کہ اس کے حقوق کیا ہیں اور اس کے فرائض کیا ہیں۔ اپنے نفس کے حقوق اور فرائض کو جاننا، یہ فقہ ہے۔ اور مخصوص اس حوالے سے کہ اس کا تعلق نفس کے ساتھ ہے، اس جہت سے میں اس کو فقہ باطن کہہ رہا ہوں۔ اسی کو تصوف بھی کہتے ہیں، اصلاح نفس بھی کہتے ہیں، اخلاقیات بھی کہتے ہیں۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، وہ اس تو لأتمم حسن الاخلاق، محترمہ مالک میں حدیث، میں اخلاق کے حسن کو اس کے کمال تک پہنچانے اور تمام کر کے دکھانے کے لیے مبعوث کیا گیا۔ تو یہ کوئی معمولی پہلو نہیں ہے زندگی کا، اس کے بغیر فقہ اکبر اخلاص سے خالی ہوگی، فائدہ نہ ہوگا۔ اور اس اخلاص، اخلاق اور اصلاح نفس و فقہ باطن کے بغیر عبادت، نماز جیسی اہم عبادت اور سجدے جیسی عبادت کیوں نہ ہو، ریاکاری کی وجہ سے قابل قبول نہیں ہوگی۔ اس کے اوپر بہت بڑی ڈیپینڈنس اور دار و مدار ہے۔ یہی وہ موضوع ہے جس پر آپ ابو عبداللہ حارث محاسبی رحمۃ اللہ علیہ کی کتابیں دیکھ سکتے ہیں۔ رسالۃ المسترشدین، بڑی معروف کتاب، مختصر سی کتاب ہے یار، 30-40 صفحے، پڑھنے کے کام۔
یہ بھی دوسری صدی کے بزرگ ہیں. ہماری کتابیں لیٹ نہیں لکھی گئی. جن دوستوں کو ہماری کتابوں پر، علوم پر، فنون پر، اصطلاحات پر اعتراضات ہے، جائزہ لے لیں. یہ کتابیں دوسرے فنون کی کتابوں سے مقدم اور سینئر ہیں، پہلے لکھی. حضرت ابو طالب مکی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب قوت القلوب بنیادی کتابوں میں شمار ہوتی ہے. داتا صاحب رحمۃ اللہ کی کتاب کشف المحجوب، حضور غوث اعظم قدس سر العزیز کی کتاب فتوح الغیب، حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی علیہ رحمت کی کتاب عوارف المعارف. الغرض بے شمار کتابیں، ہر دور میں تصوف پر بھی کتابیں لکھی جا رہی، اور ان ساری باتوں کی بنیاد اور ماخذ قرآن و سنت ہے. فقہ اکبر بھی قرآن و سنت سے ماخوذ ہے، فقہ اصغر بھی قرآن و سنت سے ماخوذ ہے، فقہ باطن بھی قرآن و سنت سے ماخوذ ہے. اب یہ وہ مجموعی فقہ ہے جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کو اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اس کو دین کی فقہ، دین کی سمجھ عطا فرما دیتا ہے. اس لیے میں نے کہا تھا کہ یہاں اس حدیث میں اصطلاحی فقہ مراد نہیں ہے جو عام طور پہ احکام و عبادات پر لفظ اطلاق کیا جاتا ہے اور بولا جاتا ہے. یہ ایز اے ہول دین کے پورے کی سمجھ کو فقہ کہا گیا ہے، اور میں نے اس کو 3 حصوں میں تقسیم کر کے آپ کے سامنے دلائل کے ساتھ رکھ دیا. اب آپ کو یہ سبق یاد ہو جانا چاہیے، کوئی بندہ اس سبق کو نہ بھولے کہ ہمارے دین کے 3 شعبے ہیں، ایک فقہ اکبر، ایک فقہ اصغر، ایک فقہ باطن. ہاں، یہ ہے مکمل دین جو آپ کے سامنے اختصار کے ساتھ رکھ دیا گیا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں عقل عطا فرمائے، سمجھ عطا فرمائے، عمل کی توفیق عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون.